اللہ نے اتحاد کے لیے ایک بہترین طریقہ ہم سب کو بتایا ہے، اور وہ اتحاد کا بہترین طریقہ ہے توحید۔ جہاں توحید نہ ہو وہاں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی اتحاد کا وہ بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے قوم متحد ہو سکتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الگ الگ پلیٹ فارم بنا کر الگ الگ جگہ سے، کہیں مدرسہ ہو، کہیں مسجد ہو، کہیں میدان ہو، یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ لوگوں آؤ متحد ہو جاؤ۔ انتشار میں نقصان ہے، اختلاف میں تباہی ہے، اتحاد و اتفاق میں کامیابی ہے، اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں ہمارا مستقبل بہترین ہوگا۔ لوگوں کو اتحاد کا درس دیا جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ ہونا بھی چاہیے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو، اور اس میں خاص طور پر مسلمانوں کو، اتحاد کا درس بار بار دینے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں نے اپنے بچوں کو ایک ساتھ رہنے کی تعلیم دیتے ہوئے انہیں یہ سبق دیا کہ ان کے سامنے ایک لکڑی پیش کی اور کہا کہ اسے توڑ کر دکھاؤ۔ ماں کے اس بچوں نے بڑی آسانی سے وہ لکڑی توڑ دی۔ ماں نے ایک ساتھ 2 لکڑیاں ان کے ہاتھوں میں دی اور کہا اب انہیں توڑ کر دکھاؤ۔ بچوں نے وہ 2 لکڑیاں بھی ایک ساتھ توڑ دی۔ پھر ماں نے 3 لکڑیاں ایک ساتھ دے دی اور کہا کہ اب انہیں توڑ کر دکھاؤ۔ تو بچے تھوڑا مشکل سے مگر پھر بھی وہ لکڑیوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر 4 لکڑیاں ایک ساتھ دی اور کہا اب یہ توڑو۔ تو کہتے ہیں کہ بچوں نے اب ایک ساتھ یہ 4 لکڑیاں توڑنے میں بڑی محنت کی، آخر وہ بھی ٹوٹ گئی۔ پھر ایک ساتھ 5 لکڑیاں دی اور بچوں سے کہا اب اسے توڑ کر دکھاؤ۔ تو ایک ایک بچے نے اسے توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹ سکی۔ ماں نے کہا تم میرے 5 بچے ہو، تم میرے 5 بیٹے ہو، اگر اس طرح سے تم 5 ایک ساتھ مل کر متحد ہو کر رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکے گی۔ منتشر ہو جاؤ گے تو دوسروں کو، آپ میں سے ہر ایک کو توڑنا بڑا آسان ہوگا۔ یہ ساری کائنات بنانے والا، جس نے زمین و آسمان بنایا، جس نے اتنے انسانوں کو پیدا فرمایا، کیا کوئی ایسا نظام اس نے نہیں متعین کیا کہ ساری دنیا کے انسان متحد ہو کر رہ سکے؟ کوئی ایسا سسٹم اس نے نہیں بنایا کہ سارے انسان مل جل کر رہیں؟ یقیناً جب اس نے کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، اتنے انسانوں کو پیدا کیا، تو ان انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، مل جل کر رہنے کا طریقہ بھی سکھایا، ایک ساتھ متحد و متفق رہ کر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان آپس میں منتشر ہیں؟ اختلاف اختلاف اختلاف،
کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں اختلاف نہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے جمعیت ہو، چاہے سیاسی پارٹی ہو، چاہے محلہ ہو، چاہے قوم ہو، چاہے ملک ہو، چاہے دنیا کا پورا علاقہ ہو، کوئی بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اور انتشار ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتحاد کرنا ہو کسی سے تو اتحاد کے لیے آپ کی مفاد پرستی اور مطلب پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اتفاق کرو، اتحاد کرو اللہ کے لیے۔ اپنا ذاتی مفاد رکھ کر اگر اتحاد کرو گے اور اس اتحاد کی تعلیم دو گے تو یہ اتحاد اختلاف کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ اتحاد انتشار کا پہلا زینہ ہے، یہیں سے اختلاف شروع ہونے والا ہے۔ اور ہم نے ہمارے اس ملک میں دیکھا، ایک زمانہ تھا جب اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد پروان چڑھا ہوا تھا۔ یہاں کی ان دو بڑی قوموں نے اتحاد و اتفاق کا ثبوت دے کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ لیکن آزادی جس دن ملی اس دن کے بعد سے جو انتشار شروع ہوا، جو اختلاف شروع ہوا، وہ آج 70-75 سال گزرنے کے بعد بھی تھمتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اس انگریز کی غلامی کے دور میں جتنے ہندوستان میں مسلمانوں کا نقصان ہوا اس سے کہیں زیادہ یہ اتحاد و اختلاف، یہ اتحاد اور یہ اتفاق کی جنگ کے بعد کامیابی ہوئی۔ اور اس کامیابی کے بعد جب ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی کے بعد جتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا اتنا انگریزوں کی غلامی کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ آزادی کے بعد مسلمان جتنے قتل کیے گئے، غلامی کے دور میں مسلمانوں کا اتنا قتل نہیں ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہی ملک آزاد ہوا، ایک طرف گاندھی دوسری طرف جناح، یہ مفاد پرستوں نے ملک کا بٹوارا کر دیا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اس درمیان ایک ہی شخصیت نظر آتی تھی جو پورے ہندوستان کے انسانوں سے کہتی تھی، باشندوں سے پکار کر کہتی تھی، لوگوں متحد ہو کر رہو، لوگوں اس ملک کو ہم سب نے مل کر آزاد کیا ہے، اس ملک کو ہم سب مل کر ہی آباد کریں گے۔ اور وہ شخصیت تھی علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی۔ تو جب اتحاد ہوا تو اس اتحاد میں مفاد پرستی تھی، اس لیے ملک کی آزادی کے بعد آج تک یہ قوم پریشان حال ہے۔ تو اتحاد میں مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ ابتدا تو اچھی نظر آئے گی، لیکن جیسے ہی کامیابی ہوگی تو مفاد پرست اپنے اپنے ذاتی مفادات کے حساب سے وہ سارے اتحاد کو پارا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلے خود سے ڈرنے کا، اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پھر کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ نے اتحاد کے لیے ایک بہترین طریقہ ہم سب کو بتایا ہے، اور وہ اتحاد کا بہترین طریقہ ہے توحید۔ جہاں توحید نہ ہو وہاں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی اتحاد کا وہ بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے قوم متحد ہو سکتی ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس نے تم کو پیدا کیا۔ اب اس توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دنیا میں انتشار کے سب سے بڑے سبب پر نظر ڈالیے، آپ کو اندازہ ہوگا ایک اللہ کو، ایک معبود کو ماننے میں اختلاف ہی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان متحد نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، دوسرا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تیسرا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، چوتھا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جبکہ اللہ نے پوری کائنات کو، پورے انسانوں کو متحد کرنے کے لیے ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اگر ایک رب کی عبادت میں انسان متحد نہیں ہے تو قیامت تک یہ انسان کبھی متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب اپنے رب کی عبادت میں وہ مخلص نہیں ہے تو پھر انسانوں کے لیے کیسے وہ مخلص ہو سکتے ہیں؟ جتنی جنگیں، ملکوں کی جتنی تباہیاں، پوری تاریخ میں جو لڑائیاں، جو غزوات اور جو یہ جس طرح سے انتشار اور جو قتل عام خوریزی آپ کو پڑھنے میں ملے گا، یہ سب توحید پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ کہیں مسلمان اور کافر کی جنگ، کہیں مسلمان یہودی کی جنگ، کہیں ایک مسلمان کرسچن کی جنگ، یہ جنگیں توحید کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ سب موحد ہو جائیں ہیں، توحید پرست ہو جائیں، تو یہ یہودی مسلمان پر حملہ نہ کریں، یہ کرسچن مسلمانوں سے دشمنی نہ کریں، یہ ہندو مسلمانوں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ توحید پر نہیں ہے، اس لیے یہ سب منتشر ہیں، اور جب تک یہ توحید پر نہیں آئیں گے تب تک کہ یہ دنیا کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں ان کو متحد کر سکے۔ وہ چند دنوں کی وہ ایک رسم ہوتی ہے کہ چند لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ ایسے چہرے نظر آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے ہم اتحاد کا نعرہ لگائیں گے، ہم سب متحد ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ اسٹیج سے اترنے کے بعد یہ خود بھی آپس میں متحد نہیں رہتے۔ یہ خود جو یہاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اسٹیج سے اترنے کے بعد یہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کون سا پیغام؟ ہم نے امریکہ میں دیکھا، یورپ کے دیگر کنٹریز میں دیکھا، عرب ملکوں میں دیکھا، بڑے بڑے پلیٹ فارم بنائے گئے اور لوگوں کے اتحاد کے لیے باقاعدہ وہاں دعوتیں دی گئی، لیکن آج تک بھی انسان مختلف ہیں۔ اس لیے اگر انسانوں کو متحد ہونا ہے تو سب سے بڑا اور بہترین راستہ اپنے حقیقی مالک کی عبادت کرنی پڑے گی۔ ایک رب، ایک معبود، ایک خالق، سب کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سب کا مالک ایک ہے کہہ کر لوگ دوسرے کا نام لیتے ہیں، سب کا مالک ایک ہے کہہ کر لوگ تیسرے کا نام لیتے ہیں۔ یہ دوسرا اور تیسرا نہیں ہے، ایک ہی مالک ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہیں۔ اس رب کی عبادت کرو۔ جب ساری دنیا، سارے لوگ عبادت میں متحد ہو جائیں گے، عقیدے میں متحد ہو جائیں گے، تب ان کے پاس انتشار کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، کسی بھی قوم کو آپس میں متحد کرنے کے لیے ایک نبی بھیجا، اور اس نبی کے بارے میں کہا یہ نبی ہیں، یہ آپ کی زندگی میں آئیڈیل ہیں، یہ نمونہ ہیں، زندگی کا راستہ بتانے والے۔ اس شخص کو دیکھو، اسی طرح سے اپنی زندگی گزارو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے دنیا کے سب سے اچھے انسان کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش کر دیا۔ ان کو اپنا نبی مانو، ان کو اپنا آئیڈیل مانو، کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ لوگوں نے سوچا وہ نبی بہت اچھے انسان، لیکن میرے محلے میں بھی ایک بہت اچھا انسان رہتا ہے، میرے شہر میں بھی ایک اچھا انسان ہے،
ہمارے ملک میں بھی ایک اچھا انسان ہے، کیوں نہ ہم اس کو بھی آئیڈیل بنا لیں؟ اچھے انسان ہی کو تو آئیڈیل بنانا ہے، آئیڈیل تو اچھا انسان ہونا چاہیے۔ تو پھر لوگوں نے الگ الگ اچھے انسان چنے، کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شکل میں چنا، کسی نے امام مالک رحمہ اللہ کی شکل میں چنا، کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ کی شکل میں چنا، کسی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شکل میں چنا، اور کہا یہ تو اچھے لوگ ہیں، بھلا ان اچھوں کو آئیڈیل کیوں نہیں بنا سکتے؟ اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اچھوں میں سب سے اچھے انسان جو اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ہے خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو آئیڈیل بنانے کے لیے آپ کو تعلیم دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یاد رکھیں، جب تک کہ یہ توحید کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے لوگ، جب ایک اللہ کو ماننے والے کچھ لوگ متحد ہو گئے تو ابھی بھی وہ منتشر ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے بھی آپس میں منتشر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ پہلے سے الگ ہو گئے۔ اللہ کو ماننے والے اب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، لیکن یہ اس پلیٹ فارم پہ پھر آپس میں منتشر ہونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فلاں کو اچھا مانتا ہے، یہ فلاں کو اچھا مانتا ہے، وہ فلاں کو اچھا مانتا ہے، فلاں کو اچھا مانتا ہے۔ اچھا ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اچھا مانتے ہوئے دوسروں کو خراب سمجھیں اور پھر ان اچھوں کے نام سے آپس میں انتشار پیدا کریں، اختلاف پیدا کریں، گروہ بندی بنائے، تو جب تک کہ یہ گروہ موجود رہیں گے، جب تک کہ یہ فرقے موجود رہیں گے، یقین مانیے کبھی اتفاق نہیں ہوگا، کبھی اتفاق نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تمام انسانوں کے اتحاد کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننے والوں کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ ان کو آئیڈیل بنانا، جب تک کہ مسلمان صرف اور صرف نبی کو آئیڈیل نہیں مانتا، تب تک کہ وہ مسلمان کبھی متحد نہیں ہو سکتا۔ تو آج انتشار اور انتشار، لوگ انتشار کے خاتمے کے لیے الگ الگ طریقے اپناتے ہیں، الگ الگ مجلسیں قائم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ طریقہ ہے ہمارے متحد ہونے کا، یہ راستہ ہے ہمارے متحد ہونے کا، یہ راستہ ہے ہمارے متحد ہونے کا۔ لیکن جس راستے پر تم منتشر ہوئے ہو وہ راستے کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جس راستے کی وجہ سے انتشار پھیلا ہوا ہے اس راستے کا استعمال ہی نہیں کیا جاتا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب مل کر ایک جگہ کھڑے ہو کر کہیں آج سے ہم یہ چاروں اماموں یہ سب اچھے ہیں، ان سب سے جو اور اچھا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے آج سب ہم ان سب کو انہیں کو آئیڈیل بناتے ہیں، ان کے علاوہ ہمارے لیے ان کے مقابلے میں کوئی بڑا آئیڈیل نہیں ہوگا۔ اگر یہاں اتحاد ہو جائے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد متحد ہو جائے گی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد متحد ہو جائے گی۔ لیکن پھر یہ اللہ کو اور نبی کو ماننے والے ایسا نہیں ہے کہ یہ منتشر نہیں ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے یہ موحد ہو گئے، یہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، پھر نبی کو ماننے والے پھر وہ ایک چھوٹی سی جماعت، پھر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ اب اللہ اور رسول کو ماننے والے جس چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ ہیں وہ وہاں بھی منتشر ہیں، وہ وہاں بھی منتشر ہیں، اور ان کے انتشار کی وجہ ہے آپسی بغض و عداوت، ان کے انتشار کی وجہ ہے آپسی بغض و عداوت، ان کی دشمنیاں، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے پر جلنا، ایک دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کر برائی کی تمنا کرنا، کسی کے خوشی اسے پسند نہیں آتی اور کوئی کسی کے غم پر ہنسی اور مذاق اڑاتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ دلوں میں جو نفرتیں ہیں، یہ نفرتیں بھی ہمارے انتشار کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ ہم توحید پر ضرور ہیں، ہم نبی کو آئیڈیل مانتے ضرور ہیں،
لیکن دلوں میں ہماری نفرتیں ہیں، دلوں میں ہماری عداوتیں ہیں. یہ عداوتیں ہمیں متحد ہونے نہیں دیتی. اس لیے ہم سنتے رہتے ہیں لوگ کبھی جب نماز پڑھتے ہیں، اس وقت جمعہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، ان سب کا چہرہ ایک طرف ہے، سب کا چہرہ ایک طرف ہے، اور وہ ہے کعبہ. ہمارا چہرہ ایسے ہے، کسی ملک سے مسلمانوں کا چہرہ ایسے ہے، کسی ملک کے مسلمانوں کا چہرہ ادھر ہے، کسی ملک کے مسلمانوں کا چہرہ ادھر ہے، کیونکہ بیچ میں کعبہ ہے. کعبے کے چاروں طرف سے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہ کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بہترین مرکز بنا دیا. یہ ہے مرکز تمہارے اتحاد کا، ایک طرف منہ کرو، اس پر تمہارا اتحاد ہوگا. لیکن یہ اللہ اور رسول کو ماننے والے مسلمان اس کعبے پر بھی متحد نہیں ہیں. جب یہ اپنے ملکوں سے اس کعبے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کعبے کی اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے. وہ اپنے گلی کے محلے کے ہر چھوٹے بڑے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جنہیں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا، دعائیں پڑھنی نہیں آتی، ایسے ایسے لوگوں کی پیچھے نمازوں کے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن انہیں نفرت ہے تو کعبے کے اماموں سے. وہ کعبے میں جانے کے بعد اس مسجد میں وہاں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنی ساری قوم کو اپنے ملک سے لے جاتے ہوئے کہتے ہیں چلو ہمیں مکہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے. جب میرے اس مسجد کے اندر، میرے اس مسجد میں ہمارے اس امام کے پیچھے آپ میں سے کوئی نماز پڑھنا نہ چاہتا ہو، وہ اس امام سے نفرت کرتا ہو، تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ کو یہاں اتحاد ہے؟ کیسے آپ اتحاد پیدا کر سکو گے؟ اپنے مسجد کے اماموں سے نفرت، اپنے مساجد کے اماموں سے دشمنیاں، کعبے کے امام سے نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بڑی تعداد میں دنیا سے مسلمان جاتے ہیں، خاص طور پر ایشیا سے. ہندوستان اور پاکستان یہ برائیوں کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے، جن کے دلوں میں کعبے کے اماموں سے نفرتیں بھری پڑی ہیں. وہاں جاتے ہیں، کعبے کے امام کے پیچھے جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے، نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ عصر پڑھتے ہیں، نہ مغرب پڑھتے ہیں، نہ عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور مکے میں رہ کر کعبے کے اماموں کو گالیاں دیتے ہیں. اور پھر یہ اپنے ملک میں آتے ہیں، بڑے اسٹیج بناتے ہیں، بھائیوں بہنوں متحد ہو جاؤ، بھائیوں بہنوں متحد ہو جاؤ، سب اتفاق پیدا کرو، چھوڑو یہ سارے اختلافات. کبھی یہ مسلک کو بلاتے ہیں، کبھی وہ مسلک والے کو بلاتے ہیں، کبھی یہ مسلک والے کو بلاتے ہیں، کبھی ٹیکے والے کو بلاتے ہیں. آئیے، آپ کا نام چاہے جو بھی ہو، آپ میرے پاس آ جائیے، ہم ایک ہاتھ ملا کر ایسے اتحاد کا نعرہ دیں گے. اور یہ آدمی وہاں جا کر دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے. کہاں سے اتحاد ہوگا؟ اتحاد کے لیے یہ اللہ کو ماننے والے، یہ نبی کو ماننے والے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی ہو، مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی ہو. ابھی قریب کی بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عرب ملکوں میں سے بعض جگہوں پر سیلاب آیا، تیز بارشیں ہوئی، اور پھر وہاں کاریں بہنے لگی، گھر ڈوبنے لگے، لوگ پریشان ہو گئے. ہمارے ملک میں کچھ علماء اکرام اور کچھ ٹی وی چینلز والے، کچھ یوٹیوبر مسلمان، بہترین دائی، اچھی شکل و صورت والے، پورے ہندوستان کو بڑی بڑی دعوتیں دینے والے، وہ سامنے آ کر کہتے ہیں دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا، دیکھو عربوں پر اللہ کا عذاب آ گیا. بہتی ہوئی کاروں کو دکھا کر کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے، ڈوبتے ہوئے بچوں کو دکھا کر کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے جب آبادیاں برباد ہو رہی ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ مسلمان، یہ علماء اپنے اسٹیج پر، اپنے مسجدوں میں، اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر
یہ ڈوبنے والے مسلمان، برباد ہونے والے مسلمان، یہ سیلاب میں تباہ ہونے والے مسلمانوں کی تصویریں دکھا دکھا کر کہتے ہیں دیکھو یہ عرب تباہ ہو گئے، وہ عرب تباہ ہو گئے، وہ عرب تباہ ہو گئے۔ ہمارے بڑوں نے کہا تھا عرب تباہ ہو جائیں گے۔ یقین مانیے جب بھی ہندوستان میں سیلاب آیا ہے، جب بھی زلزلہ آیا ہے، دنیا میں سب سے پہلے کسی نے ان مسلمانوں کی مدد کی ہے تو وہ عرب مسلمان ہیں۔ اس وقت ان عرب مسلمانوں نے کبھی ان بچوں کو دکھا کر نہیں کہا یہ ہندوستانی مسلمان ہم سے جلتے تھے، دیکھو یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، دیکھو ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تصویر دکھا کر مزے لیتے ہیں، یہ عربوں کے گھروں کو دکھا دکھا کر ہنس رہے ہیں۔ جب خود پر ایسی کوئی تکلیف آتی ہے، یہاں سیلاب آتا ہے، یہاں لوگ ڈوبنے لگتے ہیں، یہاں کی آبادیاں برباد ہونے لگتی ہیں، تو مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ آزمائش میں ہمیں مبتلا مت کر، اے اللہ ایسی بڑی آزمائش میں ہمیں مبتلا مت کر، ہم تیرے نیک بندے ہیں، ہم تیری آزمائش پر کھڑے نہیں اتر سکتے، اور کتنا تو ہمیں آزمائے گا۔ تب وہاں آزمائش کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ شراب پیتے ہیں، یہ زنا بھی کرتے ہیں، یہ چوریاں بھی کرتے ہیں، یہ سودی کاروبار کو بڑھاوا دیتے ہیں، یہ گلی گلی محلے محلے شرک بھی کرتے ہیں، یہ بے نمازی بھی ہیں۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ آزمائش ہے، اپنے بچوں کو ڈوبتے دیکھتے ہیں، اللہ یہ آزمائش ہے، مجھے آزما مت۔ ہم اپنے گھروں کو تباہ ہوتے دیکھتے ہیں اور ساری دنیا سے اپیل کرتے ہیں مسلمانوں ہم تمہارے بھائی ہیں، آؤ ہماری مدد کرو، آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ مسلمان ان کی مسجدیں تعمیر کر کے دیتے ہیں، وہ عرب مسلمان ان کے ٹوٹے ہوئے مدرسے بنا کر دیتے ہیں، وہ عرب مسلمان ان کے ٹوٹے ہوئے گھروں کو بنا کے دیتے ہیں، وہ مسلمان ان کی بگڑی معیشت کو اٹھا کر دکھاتے ہیں۔ اور جب ان مسلمانوں میں کوئی پریشانی آتی ہے، یہاں ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام میڈیا میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ تیرا عذاب آ گیا، عذاب آ گئے، ہنستے ہیں ان لوگوں پر، اور پھر کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، عرب عجم ایک ہونا چاہیے۔ جب تک کہ آپ کے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت ہوگی کبھی آپ میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، اس کی جو اینٹیں ہیں یہ ساری اینٹیں مل کر جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہیں، ایسے ہی تمام مسلمان جب ملتے ہیں تب جا کر ایک بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اس بھائی کے لیے آپ کی دل میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ آپ میڈیا میں آ کر کسی قوم کا مذاق اڑاتے ہو اور پھر کہتے ہو ان سے ہمیں اتحاد رہنا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع ہوں۔ جب آپ کے دلوں میں نفرت ہوگی، بغض ہوگا، عداوتیں ہوگی، تو آپ دنیا کے کسی بھی قوم سے متحد نہیں ہو سکتے، آپ اپنے باپ سے متحد نہیں ہو سکتے، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اتفاق نہیں ہوگا۔ آپ کے دل میں نفرت ہو، آپ کی بیوی بھی آپ کی نہیں ہوگی، آپ کے بھائی اپنے نہیں ہوں گے۔ دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ لوگ قرآن و حدیث سامنے رکھتے ہیں اور دلوں میں گندگی باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ قرآن اتحاد کی طرح، اتحاد کا راستہ ہے۔ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور دلوں کی آپ کی صفائی بھی ضروری ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرو، اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ جب آپ کے دلوں میں اپنے بھائی کے لیے ہمدردی ہوگی، آپ ان کے لیے دعا کرو گے، اللہ آپ کے لیے قبول کرے گا۔ آپ کسی کی پریشانی پر، مصیبت پر دعا کرو گے، اے اللہ تو ان کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، ان کی پریشانی میں تو ان کی مدد فرما۔ اللہ میری پریشانی میں میری مدد کرنے والا ہے۔ جب ہم کسی کی پریشانی پر ہنسیں گے، کل ساری دنیا ہم پر ہنسے گی، کل ساری دنیا ہم پر ہنسے گی۔ اور آج ہنس رہے ہیں، یہ 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ایسی نظر آتی ہے اس ملک کے اندر، معلوم ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے یہ 10-12 لوگ ہیں بس، پورے اتنے بڑے ملک میں یہ 10-12 مسلمان ہوں گے۔ وہ قوم جب چاہتی ہے، جہاں چاہتی ہے، جیسے چاہتی ہے، اس کو برباد کر کے چلی جاتی ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان ساری دنیا کی تباہی پر ہنسنے والے مسلمان ہیں۔
دنیا کے مسلمانوں جب مرتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں، دنیا کا کوئی مسلمان ڈوبتا ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں، ان کی مجلسوں میں کہا جاتا ہے بڑا عذاب آ رہا ہے۔ عذاب یہاں بھی آئے گا، عذاب آپ کے گھر میں بھی آئے گا۔ مسلمان ہو تو دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے محبت پیدا کرو۔ آپ کا پڑوسی مسلمان ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے۔ وہ غلطیاں کرنے والا ہے، وہ گناہ کرنے والا ہے، پھر بھی آپ کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ آپ اگر چاہو گے کہ پاک و صاف و شفاف مسلمان میرے پڑوس میں رہے تو آپ کو قبرستان جانا پڑے گا، آپ کو قبرستان جانا پڑے گا۔ یہاں ایسا نہیں ملنے والا ہے، یہاں انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یا آپ کی نگاہوں کے سامنے غلطیاں کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں رب کی نگاہوں کے سامنے معافی مانگتے ہیں، وہ اللہ دیکھتا ہے، آپ نہیں دیکھتے ہو، آپ نے غلطیوں کو دیکھ لیا۔ میرے پڑوس میں جتنے مسلمان ہوتے ہیں میں کیا ان سب سے نفرت کروں؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں توحید کو ماننے والا ہوں، تو جہاں پر اہل حدیث نہ ہو کیا میرا یہ طریقہ ہوگا کہ مجھے ان سب سے نفرت کرنی چاہیے؟ اگر میں ان سے نفرت کرتا ہوں تو میں اہل حدیث بھی نہیں ہوں۔ اگر مجھے میرے دل میں ان کے لیے نفرتیں ہیں تو یقین مانیے میرے دل میں توحید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا توحید، میرا دین، میرا ایمان یہ سکھاتا ہے کہ جانوروں کے لیے بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، غلطیوں پر ضرور ہیں، غلطیوں کی اصلاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور غلطیوں کی اصلاح بھی بہترین طریقے سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ غلطیاں، یہ کوتاہیاں، ایک دوسرے سے حد سے تجاوز، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو منتشر کرتے چلے جا رہی ہیں۔ فلاں انسان غلطی کیا، اس سے نفرت ہو گئی، فلاں نے غلط کام کیا، ان سے نفرت ہو گئی، اس نے غلط کیا، اس سے نفرت ہو گئی، اس نے غلط کیا، اس سے نفرت ہو گئی۔ اگر غلطی کرنے والوں سے نفرت کرتے چلے جاؤ گے تو آپ کو تنہا زندگی گزارنی پڑے گی، آپ کو تنہا زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس معاشرے کی اصلاح کریں تو آپ کو گناہ کرنے والے، غلطی کرنے والے لوگوں کے قریب جانا پڑے گا، ان کے لیے دلوں میں ہمدردی رکھنی پڑے گی، ان کے لیے اچھی زبان کا استعمال کرنا پڑے گا، ان کے لیے آپ کو دعائیں بھی کرنی پڑے گی، ان کے لیے آپ کو دعائیں بھی کرنی پڑے گی۔ بہت سے مسلمان تو بد دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب آخری عشرہ آتا ہے جس میں لوگ خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں بھی ہم نے سنا ہے کئی علماء اکرام کو، کئی ائمہ مساجد کو 20-20 رکعت، 8-8 رکعت تراویح پڑھانے کے بعد جب یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اے اللہ یہ عربوں کو تباہ کر دے۔ یہ ہے مسلمان، عرب تباہ ہوں گے اور یہ ساری دنیا میں عیش کریں گے۔ آپ دوسروں کی تباہی کے لیے بد دعا کرو گے، وہ بد دعائیں آپ کے حق میں قبول کی جائے گی، آپ برباد ہو جاؤ گے۔ کوئی قوم کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، عرب ہو، عجم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آپ مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، غلطیاں کرنے والوں کی اصلاح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اس دعائیں کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ کام کریے، پھر دیکھیے کیسے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ نفرتیں جب تک باقی رہے گی اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں سے بغض و عداوت اور حسد سب نکال دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، مسلمان بھائیوں کے لیے ہم سب کو ہمدرد بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیمات دنیا میں اجاگر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔